اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائیو، جتنے لوگ بھی یہاں موجود ہیں، یہ علی جینتی کے موقع پر، مولا علی کے جنم دن پر، جسے اپنی زبان میں ہم مولا کائنات، جانشین رسول، داماد رسول، اس شخصیت کی اس جنم دن پر آج اگر اس چوراہے پہ حضرت علی کا پریچے تو دینا نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ پریچے سب کے سامنے ہے، اس لیے کہ پھر کائنات کے مولا بن کے آئے ہوں، کائنات کے رہبر بن کے آئے ہوں. ابھی آپ نے سنا کہ حضرت علی کسی مذہب کے دائرے میں محدود ذات کو نہیں کہتے. حضرت علی کسی فرقے، کسی جماعت یا کسی مخصوص مکتب فکر کا نام نہیں ہے، بلکہ ان کا لقب ہی ہے مولا کائنات. کائنات میں ہر انسان رہتا ہے، اور جب بھی آپ بہت ہی مختصر کچھ سننا چاہیں تو وہ اتنا ہے کہ آج کے حالات اور ماحول میں اگر حضرت علی کا جیون پریچے دنیا کے سامنے آ جائے تو شاید پوری دنیا سے نفرت ختم ہو جائے، لوگوں کے بیچ میں تعصب دم توڑ دے، اور ہر ایک بھائی بھائی کی طرح زندگی گزارنے کا شعور اور طریقہ حاصل کر سکتا ہے. اس لیے کہ امام حضرت علی نے خود مزدوری کی ہے، یہ مشہور واقعہ ہے. مزدوری کی ہے آپ نے، باغ میں آبپاشی کر خالی ہاتھ گھر میں داخل ہوتے تھے. اب اس واقعے سے پیغام یہ ملا کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ کر لینا یہ تو عام بات ہے، لیکن اس سے ابھر کر کچھ یتیم و فقیروں کو سنبھال لینا یہ مولا علی کا وشیش سندیش ہے کہ اپنے لیے جینا تو جانور بھی جی لیتا ہے، لیکن اپنے ساتھ دوسروں کو بھی جینے کا سہارا بن جانا یہ حضرت علی کا ایک خاص پیغام ہے. اس لیے کہ آپ نے شاسک ہونے کے باوجود، حاکم وقت ہونے کے باوجود، خلیفہ چہارم ہونے کے باوجود، رات کے اندھیرے میں روٹیوں کی گٹر اپنے کندھے پہ رکھ کے اکیلے بھوکوں تک روٹیاں پہنچاتے رہے. کوئی پروٹوکال نہیں تھا، نہ کوئی حفاظتی عملہ تھا، نہ کوئی سپاہی تھے، نہ کوئی دفتر کے پیشکار تھے کہ وہ روٹیاں سنبھال لیتے. علی روٹیاں تقسیم کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ جب تم کسی کی مدد کرو تو داہنے ہاتھ سے دو، بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو. اگر علی کسی کو لے کے جاتے تو اکیلے نہ جانتے، روٹی لینے والا جانتا، دینے والا. تو روٹیاں اگر کسی کے سر پہ لے جاتے اور بانٹتے تو ایک سے دو جان جاتے. یہاں داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. یہ قول ہے مولا علی کا، اگر کسی کی مدد کرو تو اس طرح کرو کہ تمہارے سر جھکے ہوں اور ہاتھ اٹھے ہوں. یہ پیغام ہے مولا علی کا کہ جب تم کسی کی مدد کرو، کسی غریب کا سہارا بنو تو تم اس سے آنکھیں نہ ملاؤ، آنکھیں نیچے ہو، ہاتھ اوپر ہو. مولا یہ کیوں؟ ہاتھ ملانے سے کیا ہوگا؟ حضرت علی نے کہا جب تم آنکھ ملا کے دو گے کسی مزدور کو، کسی غریب کو، کسی بے سہارا کو، تو اسے اپنی مفلسی کا احساس ہوگا، تمہیں دولت پہ غرور ہوگا. تو تم دولت کے غرور سے بچ جاؤ اور اسے مفلسی کے احساس سے اٹھا لو، کہیں وہ اس میں دب نہ جائے. اتنا حسین پیغام مولا علی کا ہمارے بیچ میں ہے کہ آپ اگر سماجک اور سوشل ایکٹیویٹیز میں دیکھیں گے تو آج بھی جو لوگ کوفہ گئے ہیں وہی پرانا اسٹرکچر مولا علی کے مکان کا باقی ہے جب وہ وہاں حاکم وقت تھے. لیکن اگر اس گھر اور مکان کو دیکھنے والا دیکھ کر آپ کو بتائے گا تو آپ کو تعجب ہوگا. اتنا چھوٹا مکان جس میں 2 حجرے ہیں، ایک چھوٹا سا صحن ہے اور اندر بیٹھنے کی ایک جگہ ہے جہاں آپ لوگوں کو علم دیا کرتے تھے، درس دیا کرتے تھے. ایک چھوٹا سا مکان. یہ مکان ہی بتا رہا ہے کہ شاسک ہونے کے باوجود، حاکم وقت ہونے کے باوجود مولا علی نے چھوٹے گھر میں رہ کے بتایا کہ انسان بڑے گھر میں بڑا نہیں بنتا، اگر انسان خود بڑا ہے تو چھوٹے گھر میں بھی بڑا کہلائے. معیار بتایا، معیار بنایا بڑے ہونے کا. سوکھی روٹیوں پہ اتفاقی ہے
اور جب پوچھا گیا یا علی آپ سوکھی روٹی کیوں کھاتے ہیں, دن میں 3 ہی لقمے کیوں کھاتے ہیں, تو آپ نے کہا کہ مجھے لوگوں کا رہبر بنایا گیا, میں لوگوں کا ہادی بن کر آیا ہوں, اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے پیچھے چلنے والا کوئی ایسا شخص ہو جس سے بہتر میری غذا ہو جائے تو میں اس کا رہبر نہیں رہ پاؤں گا. میں کم تر غذا میں رکھتا ہوں کہ کم سے کم جو کھا سکے وہ 3 لقمے سے کم کوئی نہیں کھاتا. یہ وہ عادلانہ نظام کا عادل مالک تھا جسے حضرت علی کہتے ہیں کہ ایک ایک پیغام اگر آج لوگوں تک پہنچایا جائے. اگر علم کی دنیا آج محتاج دیکھ رہی ہے اس لیے کہ آج سائنس کی دنیا پریشان ہے کہ آسمان کے راستے کتنے ہوں گے ہمیں معلوم نہیں ہو پایا. مولا علی نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو, اس کے قبل کہ میں تمہارے بیچ سے چلا جاؤں میں زمین کے راستوں سے بہتر آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. جس کے لیے دنیا ریسرچ کر رہی ہے, راستے ڈھونڈ رہی ہے, اسے علی نے کہا تھا اگر چاہو تو مجھ سے پوچھ لو. اسی لیے کہ عیسائی رائٹر نے لکھا کہ علی کے اللہ نے علی کو بے وقت بھیج دیا جب علم کی قیمت نہیں تھی. آج اگر وہ ہوتے تو آج ہم ان سے پوچھتے کہ آسمان کا راستہ بتا دیجئے, ہمیں برسوں ڈھونڈنا نہ پڑے لیب میں جا کر, ہمیں محنت نہ کرنی پڑے. لیکن اس وقت کے لوگوں نے نہیں پوچھا. لیکن حقیقت کیا تھی کہ کسی بھی مضبوطی کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر بچے کو اچھی تعلیم چاہیے تو پہلے نرسری مضبوط ہونا چاہیے. اگر نرسری مضبوط ہے تو آگے کے کلاسز اس کے مضبوط ہو جائیں گے. اللہ نے علی کی شکل میں باب العلم کو جہالت کی تاریکی میں بھیج کر علم کی بنیاد اتنی مضبوط رکھ دی کہ جب مضبوط ہوگی تو پھر آگے والے علم کو لوگ حاصل کرتے چلے جائیں گے. آج انہی کی کتاب صحیفہ جسے نہج البلاغہ کہتے ہیں, اگر اس کے خطبات آج کے شاسک پڑھ لیں, آج کے حکمراں پڑھ لیں تو حکومت کرنے کا مزاج مل جائے گا. مغرب کے 25 ملکوں نے بیٹھ کے کانفرنس کی, جرمن کے حاکم نے لا کر ایک نسخہ دیا کہ اگر پوری دنیا علی کے 4.5 سال کی حکومت کو پڑھ لے تو کہیں کوئی خرابی ہوگی, نہ کوئی نفرت ہوگی, نہ کوئی شاسک کے خلاف کبھی عوام احتجاج کرے گی. کہا کیا خاص بات ہے؟ کہا علی کی حکومت میں خاص بات یہ ہے کہ ان کی حکومت میں کوئی فرد نہ بھوکا سویا نہ بغیر چھت کے سویا. یہی وہ تو مسئلے ہیں پوری دنیا کے کہ جس میں الجھی ہوئی دنیا آج بھی ہے. اسی کے مخالفت میں غریب سر اٹھاتا ہے جب اسے روٹی نہیں ملتی. حضرت علی نے بہت پہلے نسخہ دے دیا تھا. آج اسی ذات پاک کے جنم دن پر ہم اور آپ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں. اگر کچھ پیغامات آپ تک پہنچ گئے ہیں تو زیادہ وقت ہوتا نہیں یہاں, تو بس کسی بات کو تمام کرتے ہوئے کہ ہمیں اگر کوشش کریں ہم تو خطبات مولا علی پڑھ لیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ علی کی ذات ہے کیا. اس لیے کہ حاکم وقت کی حیثیت سے آخری حصہ اپنے گورنر کو خط لکھا اور خط لکھ کے لکھا کہ کبھی کسی کے بیچ متبھید تعصب نہ کرنا. اس لیے کہ سب آدم کی اولاد ہے, چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلم ہو. جب باپ ایک ہے تو آپس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. تم آدم کے باپ کو مان کر اپنے کو آدم کی اولاد مان کر اپنے آپ کو انسان بناؤ. اگر ایک اچھے انسان بن جاؤ گے تو مذہب پیچھے ہو جائے گا, انسانیت آگے ہو جائے گی. اسی مانوتا کے پجاری ان کی شیش پہ آئی ہوئی ذات جسے حضرت علی کہتے ہیں, آج اسی کے جنم دن پر ہم سب اکٹھا ہو کر دنیا کو امن و امان کا پیغام دے رہے ہیں. آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ گاڑی کے پیچھے جائیں.